صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ جو ہے اس کو اختیار کرو، اسی سے اپنی زندگی کو حسین بناؤ، ہمارے پسندیدہ رنگ سے۔ دین کا نام رکھا صبغۃ اللہ، قربان جائیے اس نام پر، ہمارے محبوب حقیقی کے اس انتخاب پر، اس تلقیب پر کہ اپنے دین کا نام رکھا صبغۃ اللہ، کہ یہ ہمارا رنگ ہے۔ بولو بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ تعالی، عجیب بات ہے صبغۃ اللہ۔ اور پھر آگے اور زیادہ ترغیب دیا اور تشویق اور شوق دلایا اور تحسین بھی اور ترغیب بھی، کہ دیکھو یہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے حسین تری رنگ، اور کس کا زیادہ حسین رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حسین رنگ کس کا ہوگا؟ دیکھا آپ نے؟ تو دین جو ہے یہ جمال محبوب پاک کا ظہور ہے، جمال محبوب حقیقی کا ظہور ہے۔ دین پر جب آدمی چلتا ہے تو محبوب پاک کے جمال کے انعکاسات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، عکس جمال محبوب پاک، عکاسی اس کی زندگی عکاسی جمال محبوب پاک بن جاتی ہے، عکاسی جمال محبوب پاک۔ خدا کی قسم ایسے شخص کی جس کے اندر عکاسی جمال و کمال محبوب پاک ہوتی ہے، اسی کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں، اسی کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے اکابر فرماتے تھے خلیفۃ اللہ فی الارض، مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے تھے خلیفۃ اللہ فی الارض، اور جو ہے حجت الاسلام مولانا قاسم دانوی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ، کیا بات تھی میرے دوستو۔ تو دین ایسا ہے، اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے۔ اصل میں آدمی اگر نفس کی شرارت سے بچ جاتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور نفسانی اور شیطانی کاموں سے اگر اس کو نجات حاصل ہو جاتی ہے، تو قلب و روح اتنا پاکیزہ، قلب و روح اس قدر پاکیزہ بن جاتے ہیں کہ ایک لطافت اس کو عطا ہوتی ہے، قلب و روح کو ایک حیرت انگیز لطافت من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، اور وہ نگاہ قلب سے پھر جمال محبوب پاک کا مشاہدہ وہ بے پردہ کرتا رہتا۔ ہاں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ ہاں تو گناہوں کے دلدل سے اگر آدمی نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ نافرمانی کی نحوست سے اگر اس کو نجات عطا ہوتی ہے، اور اطاعت محبوب پاک کی یہ دولت عظما اگر عطا ہو جاتی ہے، تو حجابات ختم ہو جاتے ہیں، حجابات ختم ہو جاتے ہیں، پردے ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں جمال محبوب پاک کا مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ہاں ہر چیز میں اکثروں کے زیبا نظر آیا، ہر چیز میں اکثروں کے زیبا نظر آیا، عالم مجھے بس جلوہ ہی جلوہ نظر آیا۔ تو جبکہ ایک ایک چیز عکس جمال محبوب پاک ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پھر کیا تھی، ہے نا؟ ایک ورق بھی دفتر معرفت کردگار ہے، ہر ورق دفتر معرفت کردگار، برگ درختان شجر در نظر ہوشیار، برگ درختان شجر، درختوں کے جو پتے ہیں تو ہر ورق دفتر معرفت کردگار، ہر ورق جو ہے، ہر پتا یہ جو ہے محبوب پاک کی معرفت کا دفتر ہے، ایک ایک پتا دفتر معرفت محبوب پاک ہے نا؟ پھر اولیاء اللہ کی ذات کا کیا حال ہوتا ہے، ایک ایک چیز جبکہ عکس جمال محبوب پاک ہے اور عکاسی جمال محبوب پاک ہے، پھر اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مولانا رومی رحم اللہ فرماتے تھے شمس الدین تبریزی رحم اللہ کے بارے میں، شمس تبریزی کے نور مطلق است، آفتاب است وضع انوار خداست، آفتاب است وضع انوار خداست، شمس تبریزی کے نور مطلق است، نور مطلق سے مراد نور کامل۔ بعض لوگوں نے کہا یہ شعر ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، تو یہ نور تو ایک ہے نور ذاتی جو اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، اور ایک ہے نور مخلوق، اللہ تعالیٰ کسی کو نور عطا فرماتے ہیں، یہ نور مخلوق ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا یہ اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ظلمات سے بالکل پاک ہے، ظلمت کا کوئی اثر ان کے اندر ذرا بھی نہیں ہے، تو یہ نور مطلق ہے نا؟ تو یہ اس میں کوئی اشکال کی تو بات ہے نہیں۔ اور سراپا کسی کے لیے یہ کہنا کہ وہ سراپا تجلیات حق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حکیم المت نے لکھا تجلی کے معنی ظہور نور حق، تجلی کے معنی ظہور نور حق، تو تجلیات وہ فلما تجلی ربہ للجبل، تو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال کا ظہور فرمایا، تجلی کے معنی ظہور فرمایا، تجلی ربہ للجبل، اپنے جمال کا ظہور فرمایا پہاڑ کے اندر، یہ ہے تو تجلی کے معنی ظہور نور حق سبحانہ۔ لہذا کسی کامل کا اللہ والے کے لیے کہنا کہ بھائی سراپا وہ تجلی حق ہے، تجلیات حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوا ہے، ان کی نگاہوں میں، ان کی زبان میں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے اعضاء و جوارح میں، ان کے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے انوار کا ظہور ہے، اس میں کوئی تو اشکال کی بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ان کی نگاہوں میں میرا نور ہوتا ہے، اور ان کے کانوں میں میرا نور ہوتا ہے، اور ان کی گفتار میں اور ان کی رفتار میں، ان کے اعضاء و جوارح میں، ان کے چال ڈھال میں میرا نور ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے، قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے ان کے ساتھ نور ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے جو ان کو میں عطا کرتا ہوں، ایک نور ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہمیشہ ہر جگہ ان کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمیں کے کوچا جانا کیے ہوئے، دل میں وہ محبوب پاک ہوتا ہے نا؟ گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اسد آپ سے غافل نہیں، ہر وقت وہ ان کے قلب کے اندر نور محبوب پاک ہوتا ہے نا؟ تو یہ اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے بالکل تابع ہوتے ہیں، اور جب اعضاء و جوارح کو یہ دولت عطا ہوتی ہے کہ تابع فرامین محبوب پاک ہمہ وقت یہ اعضاء و جوارح رہتے ہیں تو یہ انوار میں غرق رہتے ہیں، انوار میں غرق رہتے ہیں،
ہاں، اور ان کا قرآن پاک نے خود بتایا، آپ سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سیماؤں فی وجوہہم، کہ وہ ان کے چہروں میں ہمارے انوار ہوتے ہیں. تو چہروں میں انوار تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. تو نور کا ظہور تو ہوا ہے، اسی کو تجلی کہتے ہیں. اور ہمارے حاجی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ حقیقت کعبہ تجلیات الہیہ ہے. حقیقت کعبہ تجلیات الہیہ ہے. کعبہ کی حقیقت یہ ہے، یہ تجلیات الہیہ ہے. کعبہ حقیقت کعبہ تجلیات الہیہ ہے. کعبہ ہر دم تجلی می فزود آز اخلاصات ابراہیم بود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی برکت سے ہمہ وقت کعبے پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تیرا بڑا شرف ہے، تیرا بہت زبردست رتبہ ہے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک مومن کامل کا رتبہ تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک مومن کامل تجھ سے اعظم ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا. سن رہے ہیں میرے دوستوں؟ تو مومن کامل تو وہی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہی تو مومن کامل ہیں. تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت ہی عظیم الشان ہے، تیرا رتبہ بہت اونچا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں ایک مومن کامل کا رتبہ تجھ سے بڑھ کر ہے. ان کا رتبہ تجھ سے بڑھ کر ہے، وہ تجھ سے بھی عظیم ہے. تو حقیقت کعبہ جب تجلیات الہیہ ہے تو یہ مومن کامل تو اس سے بڑھ کر جلوگاہ محبوب پاک ہے. ایک مومن کامل تو ہے نا کعبے سے بڑھ کر جلوگاہ محبوب پاک ہے. ان پر تجلیات الہیہ کا نزول ہر وقت تو ہوتا ہی رہتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوست؟ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت شیخ تجلی حق ہے. حقیقت شیخ تجلی حق ہے. اس شیخ سے مراد مطلق خلیفہ نہیں ہے. ہاں، کہ جس نے وہ شخص کے جس کو خلافت تو مل گئی، اب تک اپنی اصلاح نہیں کرائی، اب تک عیوب سے پوری طرح یعنی رستیابی حاصل نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ شیخ تو ہیں لیکن وہ شیخ کامل نہیں ہے. یہاں حقیقت شیخ سے مراد صرف شیخ عرفان اور اصطلاح جو شیخ کامل ہے وہ بھی نہیں ہے. یہاں شیخ سے مراد وہ شیخ کامل جو عارف باللہ بھی ہے، واصل الحق ہے، وہ مراد ہے. بات آئی سمجھ میں؟ کیونکہ جو حامل ظلمات ہے تو وہ تجلی حق وہ کیسے بن جاوے؟ جس کے اندر اب تو غیبت ہو، ہے نا، کہ جو ہے یا کہ کوئی بھی خلاف شرع کام کی اب تک عادت ہو، تو پھر وہ تجلی حق کیسے ہو جاوے؟ ہمارا حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زمانے کے اکثر مشائخ کے ہاں غیبت کی مجلس ہے کہ ان کی مجلسیں غیبت سے خالی نہیں. اکثر مشائخ کے بارے میں حضرت حکیم نے اس طرح فرمایا. لہذا یہاں جب غیبت کی مجلس ہے تو وہ شیخ جو ہے وہ تجلی حق کیسے بن جاوے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب بات واضح ہو گئی. ہاں، ہے نا، کہ وہ فرمایا نا کہ نور فام کسی فانی فی اللہ باقی باللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا. تو یہاں شیخ سے مراد وہی فانی فی اللہ، وہی شیخ ہے جو فانی فی اللہ ہے اور باقی باللہ ہے. مطلق شیخ یہاں مراد نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا کہ حقیقت شیخ تجلی حق ہے. شیخ کامل تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سراپا تجلی حق ہے. اللہ تعالیٰ کے انوار کا ان کی ذات میں
ان کے اعضاء میں، ان کے جوارے میں، ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں، ان کے احوال میں، ان کے حرکات میں، ان کے سکنات میں اللہ تعالیٰ کے انوار کا ظہور ہی ظہور ہے۔ اور اسی کو مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، نور عود اور یمن و یسر و تات فوق، نور عود اور یمن و یسر و تات فوق، برسرم برگردنم مانند توق۔ اللہ تعالیٰ کا نور دائیں ہے، میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے ہر طرف اللہ تعالیٰ کا نور ہی نور ہے۔ تو یہ تو ان کے مولانا رومی فرماتے میرے یہاں انوار الہیہ کا ظہور ہے۔ تو یہ حضرات مظاہر انوار الہیہ ہوتے ہیں، جلوہ گاہ انوار حق ہوتے ہیں، جلوہ گاہ انوار الہیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ تو مولانا جلال الدین رومی کا کلام ہے، شمس تبریزی کے نور مطلق است۔ نور مطلق سے مراد ایک تو مطلق ہے اور ایک مقید ہے۔ آپ لوگوں نے اگر وہ پڑھا ہے تو کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق نہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ہے نا۔ احتمالی کو شکی، ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہ ایک ماضی استمرار کے قید کے ساتھ، قید استمرار کے ساتھ مقید ہے، ایک احتمال کی قید کے ساتھ مقید ہے، ایک ماضی بود کی قید کے ساتھ مقید ہے، ایک ماضی قرب کی قید کے ساتھ مقید ہے، ایک ماضی تمنا کی قید کے ساتھ مقید ہے، ماضی تمنائی۔ اور یہ ماضی مطلق تمام قیودات سے خالی ہے، معرہ ہے، اس میں نہ یہ قید ہے نہ وہ قید ہے، ہر قید سے وہ معرہ ہے، مبرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو خلق خدا دنیا میں مخلوقات، یہ دنیا کے جو انسان ہے یہ قیودات ظلمات سے مقید ہیں اور قیودات نفسانیہ کے ساتھ مقید ہیں، اور نور مطلق کے معنی ظلمات نفسانیہ سے بالکل معرہ ہے اور مبرہ ہے اور پاک و صاف ہے۔ لہذا مراد کے نور کامل ہے، ایسا نور کہ اس میں ظلمت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کہ شمس تبریزی کے نور مطلق است ہے، آفتاب است توز انوار خدا است۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آفتاب نور حق ہے، یہ آفتاب ہے۔ آفتاب چمکتا ہے تو آفتاب جب روشن ہوتا ہے تو جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے۔ تو یہ آفتاب حق ہیں، ان کے سامنے پوری دنیا ایسا ہے کہ بالکل سب گم ہے، سب ختم ہے نا۔ ایسے نور حق ہے وہ، ایسے آفتاب حق ہے وہ۔ یہ تو مولانا رومی نے فرمایا۔ اور ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شہ نور محمد نور مطلق۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ شہ نور محمد نور مطلق، امام اولیاء صدیق برحق، امام اولیاء صدیق برحق۔ ہمارے حضرت میاں جی نور محمد جھنڈا نبی رحم اللہ کے بارے میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کے شعر ہے کہ ہمارے میاں جی نور محمد جھنڈا نبی رحم اللہ نور مطلق ہیں۔ اب مولانا رومی کے کلام پر اعتراض کرو گے میرے دوستو؟ اور کیا یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے کلام پر اعتراض ہو سکتا ہے کسی عالم دین کو؟ بتائیے، یہاں جو نور مطلق فرمایا کیا مراد ہے؟ وہی ہے کہ یہ حضرات سراپا انوار شریعت سے منور ہے، انوار دین سے منور ہے، انوار شریعت سے منور ہے، انوار اتباع سنت سے منور ہیں، ہے نا۔ انوار نور شریعت سے، انوار سنت سے، انوار ذکر اللہ سے منور ہے، انوار محبت الہیہ سے منور ہے،
انوار خشیت الہیہ سے منور ہیں، انوار ابدیت سے منور ہیں، انوار فنائیت سے منور ہیں، اور انوار بقا باللہ سے منور ہیں۔ یہ مطلب ہے میرے دوست۔ کیا بات فرمائیں، شہ نور محمد، نور مطلق، امام اولیاء، اولیاء اللہ کی امام ہے میاں جی نور محمد جھنجھان ابراہیم اللہ۔ ہمارا حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں، حضرت میاں جی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرا نور میرے مرنے کے بعد پھیلے گا، یہ نہیں کہ ظاہر ہوگا، فرمایا کہ میرا نور میرے مرنے کے بعد پھیلے گا۔ اللہ اکبر! ایسا جملہ یہ یعنی الہام کے بغیر زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اگر آدمی خود سے کہتا ہے کہ یہ دعویٰ ہے، اور اہل اللہ دعویٰ سے پاک ہوتے ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے، جن کے پاس لا الہ الا اللہ کامل ہو وہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ دعویٰ سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ دعویٰ اہل اللہ سراپا ابدیت ہوتے ہیں، سراپا ابدیت یا ابدیت۔ تو جب ابدیت ہوتی ہے تو فنائیت کاملہ ہے، وہاں دعویٰ اور ابدیت میں تو تنافی ہے، دعویٰ اور ابدیت میں منافات ہے، تضاد ہے، لہذا یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ جب دعویٰ نہیں ہے تو پھر اس کی کیا معنی ہے کہ میرا نور میرے مرنے کے بعد پھیلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود پھیلا دیں گے، لیکن قلب کے اندر جیسا وہ جملہ عطا ہوتا ہے اہل اللہ کو، زبان سے اس میں تغییر و تبدیل کو وہ خلاف ادب سمجھتے ہیں، ہے نا۔ الہامات کا یہ ادب لکھا ہے مشائخ کے طریق نے کہ الہام میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے، یہ ادب کا خلاف ہے کہ عطا حق میں تم نے تصرف کیا، جو من جانب اللہ عطا شدہ جملہ ہے، ملہم ہے، اس میں تم نے تصرف کیا اور تغییر کی، اس میں تم نے اپنا ہاتھ ڈالا، یہ ادب کا خلاف ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ اس لیے اہل اللہ کے کلام میں جہاں تک ہو سکے اس میں تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر الفاظ یاد نہیں ہے، عبارت یاد نہیں ہے تو مضمون بتا دے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خود سے قصدن اہل اللہ کے کلام میں بھی تصرف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ملہم من اللہ ہوتے ہیں، الہامی باتیں ہوتی ہیں وہ۔ بہرحال تو میاں جی نور محمد صاحب جھنجھان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نور میرے مرنے کے بعد پھیلے گا۔ اب پھیلا کیسے ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ مجدد تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ دین کامل کی شرح کامل کا کام لیا۔ اسلام کے دین کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں تجدیدی خدمات حضرت حکیم الامت کی ہیں، ہر شعبے میں تجدیدی خدمات ہیں، اور تجدیدی خدمات کے لیے علم شریعت لازمی ہے۔ علم شریعت علم نبوت کے بغیر خدمات تجدیدیہ کا انجام دینا یہ محال ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہ کیا جہالت کی باتوں سے تجدید دین کا کام کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو دین پاک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد کا شرف اور عہدہ عطا فرماتے ہیں تو ان کو علوم شریعت سے بھی نوازتے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم سے بھی نوازتے ہیں، علوم شریعت سے نوازتے ہیں، اور قرآن و سنہ کی روشنی میں اور شریعت پاک کے علوم کی روشنی میں وہ تجدید کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ سے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا وہ کام لیا ہے، فرمایا کہ 100 سال تک، حضرت حکیم الامت نے خود فرمایا کہ 100 سال تک کے لیے یہ کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا، بالکل بے دریغ تم اس کی پیروی میں آگے چلو، دین کا کام، دین پر چلو، دین کا کام کرو۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوست؟ یہ بات ہے۔ تو یہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا حضرت تھانوی سے کہ جبکہ حضرت حکیم الامت تھانوی کانپور میں
علم حدیث کی خدمت فرماتے تھے، محدث تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں اشرف علی اگر کبھی کانپور سے جو ہے دل اٹھ جاوے تو پھر جو ہے پھر ہماری خانقاہ تھانہ بھون کو خانقاہ تھانہ بھون میں جا کے بیٹھ جانا، وہاں دین کا کام کرنا۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوا کہ اچانک جو ہے وہ وہاں پھر دل نہیں لگا، اور بعض وجوہ سے حضرت حکیم الامت مدرسہ کانپور سے الگ ہو گئے، ہے نا۔ پھر خانقاہ تھانہ میں آ کر وہاں حضرت یہاں جلوہ افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا وہ کام لیا کہ علماء دین جانتے، دنیا جانتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کبھی یہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی، نور خدا تھی۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ ہاں، یہ چھوٹی سی بستی، یہ چھوٹی سی مسجد، یہ چھوٹی سی منزل خدا جانے کیا تھی، ہے نا۔ تو فرشتوں کی محفل تھی، نور خدا تھی۔ اور فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ہے نا، کیا ہے کہ ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی۔ خانقاہ تھانہ بھون کے بارے میں فرمایا ہوا اس کی یہ مسکن تھی ایک دن حکیم امم کا، یہ جگہ یہ بستی یہ مسکن تھی ایک دن حکیم امم کا، ہوا اس کی ہر ایک مرض کی دوا تھی۔ منور ہوا جس سے عالم دوبارہ، منور ہوا جس سے عالم دوبارہ، مجدد کی مجلس تھی، نور ہدا تھی۔ مجدد کی مجلس تھی، نور ہدا تھی۔ ہدایت کا انوار انوار تھے حضرت حکیم امت کے قلم و زبان۔ بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ کیا کام لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم امت سے؟ یہ سب کا سب نور حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمہ اللہ، نور حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمہ اللہ ہے۔ یہ سب انوارات میاں جی رحمہ اللہ نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے انوارات ہیں، ان کے آہوں کے اثرات ہیں، ان کے آہوں کے اثرات ہیں، ہے نا، ان کے دعاؤں کے اثرات ہیں، برکات ہیں، فیوز ہیں۔ انا دعا ابی ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ظہور اور میری حیات اور میری زندگی یہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ انا دعا ابی ابراہیم، میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمہ اللہ کہ آہوں کے اثرات و برکات اور ثمرات ہیں حکیم الامت کے یہ تجدیدی سب کارنامے۔ اور یہ دارالعلوم دیوبند کا جو ظہور ہوا ہے یہ سب میاں جی اور پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے جو علم نبوت پھیلا ہے، نور نبوت پھیلا ہے، یہ سب میاں جی نور محمد جھنجھانی رحمہ اللہ کے اسی نور کا ظہور ہے، اسی میاں جی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے نور کے برکات اور اس کے ثمرات کا ظہور ہے۔ یہ سب مظاہر اسی کے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ میرا نور میرے مرنے کے بعد پھیلے گا۔ اور پھر حکیم الامت کی نسبت سے اور حضرت میاں جی صاحب رحمہ اللہ کے تمام متوسلین کی نسبت سے پوری دنیا میں جو دین کا کام ہوا اور ہو رہا ہے یہ میاں جی صاحب رحمہ اللہ کے نور کا یہ پھیلاؤ ہے، ان کے نور کے پھیلاؤ ہے یہ سب کچھ۔ میرا نور میرے مرنے کے بعد پھیلے گا۔ پھیلا تو کتنا پھیلا، کہاں تک پھیلا؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمہ اللہ نے ایک نظم لکھی تھی، تو ہے نا اس میں ایک شعر تھا کہ یہ شجرہ طیب پھیلا ہے، یہ شجرہ طیب پھیلا ہے تا وسعت انسان پھیلے گا، تا وسعت انسان پھیلے گا۔ ایسے ہی یہ شجرہ نور ہے نا نور محمد پھیلا ہے تا قیامت پھیلے گا انشاءاللہ تعالی، تا قیامت پھیلے گا، پھیل رہا ہے، پھیلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے نور مطلق،
شہ نور محمد نور مطلق امام اولیاء. کتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنے انبیاء دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت میاں جی نور محمد جھنجھم رحمۃ اللہ کے خاندان ولایت میں کتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. یہ جو حاجی صاحب رحم اللہ، مولانا شیخ محمد تھانوی رحم اللہ، حافظ زامل شہید رحم اللہ، سارے حضرات تو انہی کے نور کے برکات ہیں. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ پھر یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحم اللہ، حکیم المت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ، مولانا خلیل احمد سہارنپور رحم اللہ، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحم اللہ، مفتی شفیع صاحب رحم اللہ. یہ سارے اکابر الدین میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نور کا ظہور ہے. یہ سارے اکابر دین کا وجود اور زندگی یہ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ کے نور کا ظہور ہے میرے دوست. کچھ بات سمجھ میں آئی ابھی؟ کیا بات کہ یہ حضرات جو اس کے الہی اللہ تعالیٰ کی محبت والے تھے، ہے نا، اس کے الہی والے تھے، اتباع شریعت والے تھے، اتباع سنت والے تھے، اور دین کی خدمات میں مشغول تھے، مصروف تھے، فدا تھے. یہ سب میاں جی صاحب رحم اللہ ہی کی دعاؤں کے برکات، آہوں کے برکات ہے، اور ان کے مجاہدات کی قبولیت کے ثمرات ہیں. ان کے مجاہدات کی قبولیت کے ثمرات ہیں. اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کامل ولی اللہ کے بارے میں اگر کہا جاوے کہ وہ سراپا تجلیات حق ہیں، تو اس میں کوئی بھی اشکال کی بات باقی رہتی ہے میرے دوست؟